کے مسجدوں کے لیے امام کہاں سے دستیاب ہوں گے؟ اور آپ کے والدین اگر انتقال کر جائیں گے تو ان کی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے مولوی کہاں سے دستیاب ہوں گے؟ اگر آپ کے سماج اور معاشرے میں کوئی مسئلہ درپیش ہو جائے تو مسئلہ بتانے کے لیے آپ کو مفتی کہاں سے دستیاب ہوں گے؟ اور اگر آپ کو شادی بیاہ کرنے ہو جائیں اور وہاں پر نکاح پڑھانے کی ضرورت ہو جائے تو ایک قاضی کی ضرورت پڑے گی، وہ کہاں سے دستیاب ہو جائیں ہوں گے؟ خدا کی قسم یہی مکاتب ہیں اور یہی مدارس ہیں جہاں سے آپ کو امام دستیاب ہوتا ہے، جہاں سے آپ کو ایک عالم دستیاب ہوتا ہے، جہاں سے آپ کو ایک مفتی دستیاب ہوتا ہے، جہاں سے آپ کو ایک قاضی دستیاب ہوتا ہے جو آپ کے دینی مسائل اور معاملے کا تصفیہ اور حل کرتا ہے، جو آپ کے والدین کی نماز جنازہ پڑھاتا ہے اور آپ کے نکاح کرواتا ہے، آپ کے تمام سماجی اور معاشری اور دینی ضروریات کو پوری کرنے والے یہی لوگ ہیں جو مدارس کی فیکٹریوں سے اور مکاتب کے فیکٹریوں سے نکل رہے ہیں اور سماج اور معاشرے میں پھیل کر اللہ کی دین کی خدمت کے لیے آ رہے ہیں اور اعلاء کلمت اللہ کے لیے اپنی زندگی کو وقف کر رہے ہیں۔ محترم بزرگوں اور دینی بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر والدین کی دلی تمنا یہ ہوتی ہے کہ ان کی اولاد باکمال ہو، اس کی زندگی خوشحال ہو، باوقار، باعزت اور پرسکون زندگی گزارے، اور ہر والدین اپنے اولاد کی زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے انتہائی جد و جہد، مشقت، پریشانی اور کوشش کرتے ہیں، اور یہ زندگی جو فانی زندگی ہے اس کو کامیاب بنانے کے لیے ہر وہ حربہ اور طریقہ استعمال کرتے ہیں اور ان راہوں کا انتخاب کرتے ہیں جن راہوں پر چل کر ان کی اولاد اپنے مستقبل اور تابناک مستقبل کی بہترین اور خوشنما عمارت تعمیر کر سکے اور اپنی زندگی کو کامیاب بنا سکے اور زندگی میں آنے والے چیلنج کا کامیابی کے ساتھ مقابلہ کر سکے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر متنبہ کیا ہے اور یہ ارشاد فرمایا ہے کہ جس طرح سے تمہیں اپنی فکر ہے دین کی اور دنیا کی، اسی طرح اپنی اولاد کی بھی فکر تمہیں کرنی چاہیے اور اس بارے میں فکر مند رہنا چاہیے کہ تمہاری اولاد دنیاوی اور دینی اعتبار سے کامیاب ہو، خاص طور سے دینی اعتبار سے تمہاری اولاد کامیاب ہو، اس کی تمہیں فکر کرنی ہے۔ یہ نہیں کہ اگر ہم صرف نماز پڑھ لے رہے ہیں، روزہ رکھ لے رہے ہیں، زکوٰۃ دے دیتے ہیں، حج کر لیتے ہیں، ذکر و اذکار کر لیتے ہیں اور اسلام کے احکام کی بجا آوری جیسی بھی ہو کر لیتے ہیں تو ہم بے فکر ہو جائیں کہ ہم تو کامیاب ہو گئے۔ نہیں، ایسا ہرگز نہیں۔ جس طرح سے اپنی فکر کرنی ہے اسی طرح سے اپنی اولاد کی فکر کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو، اے وہ لوگوں جو ایمان لے آئے، اللہ کو مان لیا ہے، رسول اللہ کو مان لیا ہے، ان کی کتابوں کو مان لیا ہے، رسولوں پر ایمان لے آئے ہو، تمام کے تمام وہ لوگوں جو ان تمام باتوں کا اقرار کر چکے ہو، ان باتوں کو تسلیم کر چکے ہو، تم اپنے آپ کو بچاؤ، قوا انفسکم، اپنی جان کو بچاؤ، اپنے آپ کو بچاؤ، واہلیکم، اور اپنے اہل و عیال کو بچاؤ، اپنی اولاد کو بچاؤ، اپنی بیوی کو بچاؤ،
نارا، ایک آگ سے۔ وہ آگ کیسی ہے؟ اس آگ کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں آگے اسی کے بعد ارشاد فرمایا وقودها الناس والحجارہ، وہ آگ اس طرح کی آگ ہے کہ جس کے ایندھن انسان ہیں اور پتھر ہیں، وہ پتھر جن کو کافر پوجتے ہیں۔ جب ہم کسی چولہے کو جلاتے ہیں یا آگ روشن کرتے ہیں تو اس وقت ہلکی پھلکی وہ لکڑی وغیرہ دی جاتی ہے تاکہ آگ سلگ جائے اور آگ لگے، اس کو ایندھن بولتے ہیں۔ تو اس آگ کو سلگانے کے لیے جو ایندھن کے کام آئیں گے وہ انسان ہوں گے اور پتھر ہوں گے۔ وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، اور اس کی صفت کیا ہوگی؟ آگ کی صفت تو یہ ہے، اب ظاہر بات ہے کہ وہ آگ کس طرح کی ہوگی؟ ظاہر بات ہے کہ وہ اللہ کی سلگائی ہوئی آگ ہے، وہ تو دل تک جھانکے گی۔ نار اللہ الموقدہ التی تطلع علی الافئدہ، وہ اس آگ کی خصوصیت یہ ہوگی۔ لیکن اس پر جو فرشتے نگراں ہیں، مقرر ہیں، وہ بڑے سخت ہیں، تند خوں ہیں، سخت مزاج، بڑے زبردست ہیں۔ علیہا ملائکہ غلاظ شداد، غلاظ ہیں، تند خو، سخت مزاج ہیں ایک دم، اور زبردست طاقت والے ہیں۔ تو کوئی آدمی چکمہ دے کر نہیں نکل سکتا وہاں سے۔ دنیا میں بہت ساری راہیں، چور دروازے ہیں، انسان نکل جاتا ہے چکمہ دے کر، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر کیا اور نکل گیا، لیکن وہاں نہیں چلے گا یہ سب۔ وہ بڑے سخت مزاج ہوں گے، کسی کی بات نہیں سنیں گے، کوئی ریکویسٹ کام نہیں آئے گی۔ بس جو ہے لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، اللہ نے جو حکم دے دیا وہی کرے گا۔ وہ کہہ دیا اللہ نے کہ نافرمانوں کو پکڑ کر اس میں ٹھوس دینا ہے تو ٹھوسنا ہے، اور جس کو چھوڑ دینا ہے چھوڑ دینا ہے۔ لا یعصون اللہ، اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، اور وہی کام کرتے ہیں جن کاموں کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے ان کو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے آگ سے اپنے آپ کو بچانے کی بھی اور اپنے اہل و عیال کو بچانے کی بھی بات کہی ہے۔ اپنے آپ کو بچانا اور اپنی اولاد کو بچانا، ظاہر بات ہے کہ ہم اس فانی زندگی کے لیے اپنی اولاد کے اوپر اتنی محنت کر رہے ہیں کہ ان کے لیے اچھے ادارے کا انتخاب کرتے ہیں، اور پھر اس میں لے جا کر بڑی بڑی فیس، لمبی فیس دے کر کے اس کو پڑھاتے ہیں تاکہ یہ زندگی کامیاب ہو جائے۔ یعنی یہ کامیابی کی کوشش ہوتی ہے کہ یہ بچہ پڑھے گا اور پڑھ لکھ کر کے بہت بڑا ڈاکٹر بنے گا، انجینئر بنے گا، آفیسر بنے گا، وکیل بنے گا، بیرسٹر بنے گا، بہت کچھ بنے گا، پھر اس کی زندگی کامیاب ہو جائے گی۔ اس کے لیے ہم بڑی کوشش کر رہے ہیں، لیکن آج جو پورے ہندوستان کے اندر اور پوری دنیا کے اندر اجتماعی طور پر فکری ارتداد اور ذہنی ارتداد کی جو ہوا چلی ہے، اس کی کوئی روک تھام، اس کے لیے کوئی انسان فکر مند نہیں الا ماشاء اللہ۔ کہا جا رہا ہے، بہت برسوں سے کہا جا رہا ہے، بہت پہلے سے یہ بات آ رہی ہے، لیکن وہ بات وہی ہے کہ جب ہمارے گھر میں آگ لگے گی تو ہم فکر مند ہوں گے۔ ابھی تو بستی جل رہی ہے، خالی آس پڑوس میں کے گھر میں آگ لگی ہے نا، جب ہمارے گھر کو لگے گی تو پھر دیکھا جائے گا۔ یہ سوچ ہو گئی ہماری۔ ہمارے اکابر بہت پہلے سے یہ بات کہتے چلے آ رہے ہیں کہ آپ مکاتب کا نظام قائم کرو اور بچوں کو دین کی بنیادی تعلیم دو،
مکتب کا نظام مضبوط سے مضبوط تر ہو، اس کی کوشش کرو۔ مدارس کا تو اپنا نظام ہوتا ہے نا، اور مدارس ہر جگہ نہیں ہے۔ مدارس میں صرف 3 سے 4% لوگ فیصد بچے آ رہے ہیں، 96% بچے مسلمانوں کے ایسے ہی ہیں، باہر بوا رہے ہیں۔ بہت زیادہ آ رہے ہیں تو 4% بس مدرسے میں آ رہے ہیں، اس میں بھی 96% میں بھی بچے اسکولوں میں نہیں جا رہے ہیں، سب بس ادھر ادھر بوا رہے ہیں، گھوم رہے ہیں، ہلکی پھلکی تعلیم لیتے ہیں، تھوڑی موڑی بس کام وام میں لگ گئے۔ یہ مسلم قوم کا یہ حال ہے۔ سچر کمیٹی کی رپورٹ جو آئی ہوئی تھی وہ سب کے سامنے سب نے پڑھا ہے، اور بار بار اس کا تذکرہ ہوا ہے اور لوگوں نے سنا ہے اس کو۔ لیکن ہمارا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم اس کو بیان کریں، ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کی تعلیم اور تربیت پر توجہ دیں۔ ہم یہ کہہ کر کے پلہ جھاڑ لیتے ہیں کہ ابھی یہ بچہ ہے، بڑا ہوگا 10-11 سال کا ہوگا تو بھیج دیں گے کسی کے پاس، کسی کے ساتھ، چلے جاؤ بھائی وہیں پڑھو۔ حالانکہ اس کی تربیت دونوں طریقے سے ہو سکتی تھی، گھر میں بھی اور مکتب کا نظام قائم کر کے بھی۔ مدارس سے کہیں زیادہ ضروری ہے مکتب قائم کرنا۔ مکاتب دینیہ کا قیام فرض ہے، مدارس کا قیام مستحب ہے۔ آپ علماء کرام کے بیانات کو سنیں اور پڑھیں، اور جو اکابر نے لکھ دی ہے ان باتوں کی روشنی میں کہہ رہا ہوں، انہوں نے لکھا ہے کہ مکاتب دینیہ کا قیام فرض ہے اور مدارس دینیہ کا قیام مستحب ہے۔ بنیادی دینی تعلیم، اتنی تعلیم ہر بچے کو آ جانی چاہیے، دے دینی چاہیے، جس سے وہ زندگی کے ہر گوشے اور شعبے میں جو اصولی باتیں ہیں اس کو جان سکے، کہ عقائد، موٹے موٹے عقائد کیا ہیں اس کو وہ جانیں، معاملات کے بنیادی اصول کیا ہیں اس کو جانیں، صفائی، طہارت و پاکیزگی کے بنیادی اصول کیا ہیں، موٹے موٹے مسائل کیا ہیں ان کو جانیں۔ یہ فرض ہے۔ اگر نہیں جان رہا ہے تو سارا سماج اور معاشرہ گنہگار ہے، سب سے پہلے اس کے والدین گنہگار ہیں، جنہوں نے اپنے بچوں کی اچھی تعلیم کی اور اچھی تربیت کا انتظام نہیں کیا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہر مسجد کے اندر ایک مکتب قائم ہوتا، جس میں 4 سے 5، 6، 7 سال تک کے بچوں کا داخلہ ہوتا اور اس میں اچھے طریقے سے وہ پڑھ سکتا تھا، اور اس کے لیے اچھے معلم کا انتظام کیا جاتا۔ لیکن مسلم سماج اور معاشرے کی بے حسی یہ بتا رہی ہے کہ اب اس کی کوئی فکر نہیں کہ ہمارے بچے کہاں جا رہے ہیں، بس صرف فکر یہ ہے کہ ہم کس طرح سے اپنی زندگی کو کامیاب بنا لیں، کس طرح سے دولت اکٹھی کر لیں، ہمارے بینک بیلنس کس طرح بڑھ جائیں، ہماری زندگی کا معیار کس طرح بلند ہو جائے، بس صرف یہ فکر ہے۔ ایک مسجد کا امام ہوگا تو بس 2000 میں جو کام چلنے والا ہو اس کو رکھا جائے، چاہے وہ قرآن کیسے بھی پڑھتا ہو، نماز کس طرح بھی پڑھاتا ہو، بس پڑھانے سے مطلب ہے پڑھا دے رہا ہے نا، ہو گیا، چاہے جس طرح سے بھی ہو، نماز ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے اس کی کوئی فکر نہیں۔ مکتب میں جہاں بھی مکتب کا نظام قائم ہے تو صرف ایسے لوگوں کو رکھا جاتا ہے جو ایک مجہول طریقہ، جو پہلے کا طریقہ ہے، ایسے لوگوں کا انتخاب کیا جاتا ہے جو اس طرح کی تعلیم حاصل کی ہوئی، اور جو کوئی بہترین پڑھنے والا ہے تو وہ اگر زیادہ تنخواہ مانگ لے، 7000 کیا زیادہ تنخواہ ہے بھائی، اس زمانے میں کوئی تنخواہ ہے، وہ کیا معیار ہے اس کا؟ اگر مانگ لے خدا نخواستہ، حافظ صاحب آپ اتنا پیسہ لیں گے، نہیں، گنجائش نہیں ہے۔ اس لاک ڈاؤن میں ایک بہانہ مل گیا لوگوں کو، باقی کام دھڑلے سے ہو رہے ہیں، گھر کی تعمیر عروج پہ ہے، آپ جہاں بھی جائیں، صرف ہم اپنے اکٹھا کی بات نہیں ہے،
اطراف بھی جائیں تو دیکھیں کہ تعمیری کام عروج پہ ہے، سب تعمیر کام شروع کیے ہوئے ہیں، جو کچھ کرنا ہے سب کچھ کر رہے ہیں، شادی بیاہ میں بے تحاشا پیسہ خرچ کر رہے ہیں، لیکن اگر پیسہ نہیں ہے تو دین کی خدمت کے لیے نہیں ہے، اساتذہ کو تنخواہ دینے کے لیے نہیں ہے، مکتب میں جو معلم پڑھا رہے ہیں اس کو دینے کے لیے نہیں ہے، امام کے مسجد کے اماموں کے لیے نہیں ہے، مسجد کے مؤذن کے لیے نہیں ہے پیسے۔ اطراف کے کئی علاقے ایسے ہیں جہاں کی مسجدوں سے اماموں کو نکال دیا ہے، بھائی تنخواہ ہی نہیں مل رہی ہے، حافظ صاحب رہنا ہے تو رہیے نہ جائیے، پھر مکتب کا کیا نظام ہو؟ جب مسجد کا یہ حال ہے تو مکتب کا کیا حال ہوگا؟ تو 2 سے 2,500 3,000 میں جو کام چلنے والا آدمی ہوگا اس کو لائیں گے بلا کر کے، تو وہ کیا تعلیم دے گا؟ جب اچھے معلم کا انتخاب کریں گے تو بچے اچھے ہوں گے، بچوں کی تعلیم اچھی ہوگی، بچوں کی تربیت اچھی ہوگی، وہ قرآن صحیح پڑھنا جانے گا، اس کو کلمے یاد ہوں گے، اس کو وضو کے مسائل یاد ہوں گے، نماز کے مسائل یاد ہوں گے، اخلاقیات کا پتہ ہوگا انہیں، معاملات کا پتہ ہوگا، معاشرت کا پتہ ہوگا، ان تمام چیزوں سے آشنا ہوگا وہ بچہ۔ لیکن اگر 2-4 گھنٹے صرف بیٹھانے کے لیے اور صرف یہ دکھانے کے لیے کہ یہاں مکتب کا نظام قائم ہے، اور صرف یہ کہنے کے لیے کہ یہاں مکتب چل رہا ہے، 2 سے 2,500 میں ایک آدمی کو لایا وہاں بیٹھا دیا، تو یہ تو ہوگا کہ ہاں یہاں مکتب کا نظام ہے، چل رہا ہے، لیکن بچے اچھے نہیں نکلیں گے، بچوں کی تعلیم اچھی نہیں ہوگی، اور یہی ہو رہا ہے، ہو یہی رہا ہے۔ اسی لیے یہاں کے جو بچے جب باہر جاتے ہیں تو پھر ان کو شروع سے پڑھنا پڑتا ہے، پھر وہ 4 سال لگاتے ہیں، برباد کرتے ہیں اپنی۔ لیکن اگر یہاں نظام اس طرح کا قائم ہو جائے مکتب کا جو بہترین انداز میں، تو پھر یہی ان کا سال بھی بچے گا، وقت بھی بچے گا، اور بچوں کی اچھی تعلیم اور تربیت کا یہی انتظام ہو جائے گا۔ لیکن یہ ہے کہ اس کے لیے خرچ کرنا پڑے گا، اساتذہ کو تنخواہ کا جو معیار ہے اس معیار کو بلند کرنا ہوگا، 10,000 تو کم سے کم ہونا چاہیے، ہے نا؟ 10,000 کی بھی کوئی اہمیت نہیں ہے اس زمانے میں۔ گھر میں ایک گھر میں آشرم چلتا ہے، 5 سے 6 آدمی اگر ہوں تو 15 سے 20,000 روپے خرچے ہو جا رہے ہیں، ہے نا؟ اور حافظ صاحب کو دینے کے لیے، امام صاحب کو دینے کے لیے، ارے یہ تو بہت ہو گیا، کیا خیال ہے؟ بہت ہو گیا، آپ اتنی لے لیں گے؟ آپ تو وقت دیتے ہی نہیں ہیں، اتنا بچے کو تو پڑھانا ہوتا ہے، اب کیا ہے؟ حالانکہ مدارس میں پڑھانے والے اساتذہ کے لیے آسانی ہے، بجائے اس کے کہ مکتب میں پڑھاتے ہیں جو اساتذہ، ان کے لیے جو مشکل ہے مدارس میں اساتذہ کو پڑھانے کے لیے اتنی مشکل نہیں ہے۔ مدارس میں جو بچے ہوتے ہیں، طلبہ ہوتے ہیں، وہ بہت زیادہ عقل مند ہوتے ہیں، 1 مرتبہ 2 مرتبہ سمجھایا ہے سمجھ جاتے ہیں، لیکن مکتب کے اندر جو بچے پڑھتے ہیں ان کو رٹانا پڑتا ہے، ان کو خاموش کرانا پڑتا ہے، ان کو سمجھانا پڑتا ہے، اس کے لیے بہت مغز ماری کرنی پڑتی ہے، اور عوام کو یہ پتہ چلتا ہے کہ یہی ہے، کیا ہے کہ کچھ تو کرتا نہیں ہے، بس آگے بیٹھ جاتا ہے، چلا جاتا ہے، اس کے لیے اتنا پیسہ لے گا، تو اسی اعتبار سے وہ محنت کرتا ہے بندہ۔ کیا خیال ہے بھائی؟ جتنا گڑ ڈالو گے کھیر اتنی ہی میٹھی ہوگی، ہے نا؟ کہہ رہے ہیں جتنا گڑ، تو گڑ جتنا ڈالا جائے گا اتنا ہی وہ کھیر میٹھی ہوگی، کم ڈالیں گے تو کم میٹھی ہوگی، زیادہ ڈالیں گے زیادہ میٹھی ہوگی۔ ایمان کی حفاظت بغیر مکتب کے قیام کے نہیں ہو سکتی، اتنا ہے دم۔ اور میں اپنی بات یہ نہیں کہہ رہا ہوں،
مولانا ابو الحسن علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ جو مفکر اسلام کہلاتے ہیں، اور جن کی فکر اور جن کی سوچ 15-20 سال پہلے، یعنی جو ہونے والا بعد میں پہلے ہی دیکھ لیتے تھے کہ یہ ہو رہا ہے، رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ وہ فرما رہے ہیں کہ کتابوں میں بھی لکھے ہوئے ہیں، خطابوں میں کہے بھی ہوئے ہیں کہ ایمان کی حفاظت سب سے پہلی چیز ہے۔ ایمان ہے، اس کے بعد جان ہے، پھر جہان ہے، پھر امن و امان ہے، اور پھر کوئی چیز ہے۔ ایمان سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں، اور ایمان کی حفاظت کے لیے مکتب کا قیام بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور مولانا محمد علی میاں رحمۃ اللہ دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ وہ کہتے ہیں کہ جب بچہ بیمار ہو جائے تو اس کے علاج سے 1000 بار زیادہ ہے، اور اس کے رہن سہن اور اس کے خورد و نوش اور اس کے طور طریقے، اس کے کپڑے پہننے کے لیے اور کھانے کے لیے پینے کے لیے جتنا انتظام ہے اس سے 1000 بار زیادہ ہے۔ اس کی ضرورت ہے کہ اس کے لیے مکتب کا نظام قائم کیا جائے، اور دینی اور بنیادی تعلیم کا نظام برپا کیا جائے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جگہ یہ ارشاد فرمایا، ہا انتم ہاؤلاء تدعون لتنفقوا فی سبیل اللہ۔ کیسے ہوگا؟ نظام بنایا اللہ نے، بلا رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کہ یہ وہ لوگ ہیں، آؤ ادھر آؤ، تنفقوا فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرو، مکاتب کے قیام میں خرچ کرو۔ اللہ کے راستے بہت ہیں، ان میں خرچ کرنا ہے۔ فَمِنْكُمْ مَنْ يَبْخَلْ، بہت سارے لوگ ایسے ہیں تم میں کہ جو بخل کرتے ہیں، شادی بیاہ میں پیسہ خرچہ کرنے کے لیے بہت، تعمیری کام کے لیے پیسے بہت، اچھے اچھے کھانے کے لیے پیسے بہت، لیکن اگر کوئی چندہ والا پہنچ جائے، اور بھی لوگ ہیں نا یار، بہت سارے کو دینا پڑتا ہے، 50 روپیہ لے لیجیے، 20 روپیہ پہلے نکال کے دیں گے، ہے نا، بہت کہیے تو پھر 50 روپیہ، اوروں کو دیکھنا پڑتا ہے۔ جب یار بڑے کو نہیں دے رہے ہیں تو چھوٹوں کو کیا دیتے ہوں گے؟ کیا خیال ہے؟ جب بڑوں کو نہیں دے رہے ہیں تو چھوٹوں کو کیا دیتے ہوں گے؟ بھائی تمہارے یہاں ہے ہی کیا، چندہ کرنے آ جاتے ہو، ہے نا؟ کتنے لوگ ایسے ہیں جو بہترین حافظ اور قاری ہیں، عالم ہیں، تنخواہ نہ ملنے کی وجہ سے اور سماج اور معاشرے میں کوآپریٹ نہ ہونے کی وجہ سے وہ ان تمام چیزوں کو چھوڑ کر جا رہے ہیں وہ اور کام کر رہے ہیں۔ خدا نہ خواستہ اگر ہر مدرسے کے ہر مدرس یہی سوچ لے اور ان کے ساتھ یہی معاملہ ہو اور برتاؤ کیا جائے اور سلوک کیا جائے اور سارے کے سارے کام کرنے لگ جائیں، تو آپ یہ بتائیں کہ آپ کے مسجدوں کے لیے امام کہاں سے دستیاب ہوں گے؟ اور آپ کے والدین اگر انتقال کر جائیں گے تو ان کی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے مولوی کہاں سے دستیاب ہوں گے؟ اگر آپ کے سماج اور معاشرے میں کوئی مسئلہ درپیش ہو جائے تو مسئلہ بتانے کے لیے آپ کو مفتی کہاں سے دستیاب ہوں گے؟ اور اگر آپ کو شادی بیاہ کرنے ہو جائیں اور وہاں پر نکاح پڑھانے کی ضرورت ہو جائے تو ایک قاضی کی ضرورت پڑے گی، وہ کہاں سے دستیاب ہوں گے؟ خدا کی قسم یہی مکاتب ہیں اور یہی مدارس ہیں جہاں سے آپ کو امام دستیاب ہوتا ہے، جہاں سے آپ کو ایک عالم دستیاب ہوتا ہے، جہاں سے آپ کو ایک مفتی دستیاب ہوتا ہے، جہاں سے آپ کو ایک قاضی دستیاب ہوتا ہے جو آپ کے دینی مسائل اور معاملے کا تصفیہ اور حل کرتا ہے، جو آپ کے والدین کی نماز جنازہ پڑھاتا ہے اور آپ کے نکاح کرواتا ہے، آپ کے تمام سماجی اور معاشری اور دینی ضروریات کو پوری کرنے والے یہی لوگ ہیں جو مدارس کی فیکٹریوں سے اور مکاتب کے فیکٹریوں سے نکل رہے ہیں اور سماج اور معاشرے میں پھیل کر اللہ کی دین کی خدمت کے لیے آ رہے ہیں اور اعلاء کلمت اللہ کے لیے اپنی زندگی کو وقف کر رہے ہیں۔ اگر ہم نے اپنی بے حسی کی چادر کو اتار کر نہ پھینکا اور خواب غفلت میں اسی طرح سوتے رہے اور اسی طرح سماج اور معاشرہ بے حسی کا شکار رہا تو وہ دن دور نہیں
نہیں ہے کہ جس طرح اندلس میں مسلمانوں کو یہودیوں نے، عیسائیوں نے اور اسی طرح نصرانیوں نے اور اسی طرح تاتاریوں نے جو کاٹا اور کھچا کھچ کاٹ کر کے خون کے دریا بہا دیے اور اسلام کا نام و نشان مٹ گیا، خدا کی قسم وہ دن دور نہیں کہ ہندوستان کے مسلمانوں کا بھی وہی حال ہونے والا ہے۔ اس لیے تقاضا ہے اور وقت بھی ہے کہ ہم اپنی بے حسی کے چادر کو تار پھینکیں، تار تار کر دیں اور ان تمام لوگوں کا ساتھ دیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے عمل کی